بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے ڈھول کی تھاپ قریب آتی جا رہی تھی، میرا تنفس بہت تیز ہوتا جا رہا تھا۔ میں بے چین ہو کر کبھی بستر پر کروٹیں بدلنے لگتی تو کبھی اٹھ کر چہل قدمی شروع کر دیتی، مگر ڈھول کی تھاپ جیسے میرے اندر سے مجھے زخم لگا رہی تھی۔ بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے چیخنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں میری چیخیں کسی کو سنائی دی یا نہیں، میں نہیں جانتی، کیونکہ ڈھول ہمارے صحن میں پورے زور و شور سے بج رہا تھا۔ میں نے دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا، کیونکہ باہر سے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ اب کی مرتبہ کوئی بھاگ کر میرے کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر اس نے شور مچاتے ہوئے وہاں سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ میں منہ کھولے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، جیسے مجھ پر آخری وقت آن پہنچا ہو۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری آنکھوں کے آگے مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا پہلا ایسا دن تھا جب مجھے خود سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ لوگ میری شادی کر رہے تھے اور میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر میں نے بھاگنے کی بجائے کیا کیا؟ بے ہوش ہو گئی۔ ڈھول کا دھوم دھڑکا میرے اندر سے مجھے کاٹ رہا تھا۔ میں جب ہوش میں آئی تو میرے پاس صرف میری چھوٹی بہن بیٹھی تھی۔ میرے اٹھتے ہی وہ جلدی سے بولی، آپا آپ ٹھیک ہو نا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا مجھے کیا ہوا تھا۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا، میں جانتی تھی میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ طیبہ جو بات ہے مجھے بتاؤ، میں یقین کر لوں گی۔ کہیں مجھے دورہ تو نہیں پڑا تھا؟ اس نے شرمندگی سے اس بات میں سر ہلا دیا تو میں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ میرے گھر والے یہی بتاتے تھے کہ مجھے دورے پڑتے ہیں، مگر مجھے ان کی باتوں کا کبھی بھی یقین نہیں آتا تھا۔ جب بھی میری طبیعت بگڑتی میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب ہوش میں آنے پر مجھے بتایا جاتا کہ میں دورے کے زیر اثر تھی تو میرا دماغ کھولنے لگتا تھا، اور جو میرے سامنے آتا اسے برا بھلا کہتے ہوئے میرا دل کرتا کہ اس کی جان بھی لے لوں۔ اب بھی طیبہ نے مجھے نہیں بتایا تھا، میں نے خود ہی پوچھا تھا، لیکن جب اس نے ہاں کہا تو میرا دل چاہا یہیں اس کا گلا دبوچ لوں۔ میں نے سختی سے کہا، طیبہ اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ میرے بدلتے تیور دیکھ کر سہم سی گئی تھی اور اگلا جملہ کہنے سے پہلے ہی جوتا پہنے بغیر ہی باہر بھاگ گئی۔ ہاں، البتہ مجھے ایک آواز اور سنائی دی تھی، کمرے کے باہر کنڈی لگنے کی آواز۔ میں کرراہ کر رہ گئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب میرے گھر والوں کے بقول مجھے دورہ پڑتا تو وہ 2 سے 3 دن مجھے کمرے میں بند رکھتے، پھر ان کے مطابق میں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ لیکن جب سے میری شادی طے ہو کر قریب آتی جا رہی تھی، میں ہر 2 دن بعد ہی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ درد سے میرا سر شدت سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا تو وہاں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان نہیں تھا جہاں سے تازہ ہوا کمرے میں آ سکتی۔ میرے اللہ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے روتے ہوئے فریاد کی۔ میں اس دنیا میں بہت تنہا تھی، بہت زیادہ۔ اس تنہائی کے باوجود مجھے ان لوگوں نے اس کمرے میں مقید کر کے رکھ دیا تھا۔ سب کہتے تھے تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر میں جانتی تھی میں بیمار نہیں ہوں۔ مجھے میری سوتیلی ماں نے بیمار بنا کر رکھا ہوا ہے۔ طیبہ بھی میری سگی بہن نہیں تھی، بلکہ سوتیلی بہن تھی، لیکن وہ میرے ساتھ ہمیشہ بہت اچھی رہی تھی۔ سوتیلی ماں کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن اس کی اچھائی پر مجھے کبھی بھی یقین نہیں آتا تھا۔ میرا باپ، وہ تلخ تھا میرے ساتھ، لیکن اس کے متعلق میرے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ وہ تھا تو میرا سگا نا۔ میں بستر پر لیٹے لیٹے تھک گئی تو کمرے میں چلنے لگی۔ اب باہر ڈھول کی آواز نہیں تھی۔ مجھے بہت ہنسی آئی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں میں شادی کے بعد ٹھیک ہو جاؤں، لیکن مجھ سے ڈھول کی تھاپ تک برداشت نہیں ہوتی، پھر کہاں سے ٹھیک ہوں گی؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب مجھے تھوڑا سا بھی موقع ملا میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس قید خانے میں رہتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا تھا مجھے۔ بقول میری سوتیلی ماں کے، مجھے پہلا دورہ تب پڑا جب میری ماں کی وفات ہوئی۔ اس وقت میں 14-15 سال کی تھی۔ ابا نے اماں کی زندگی میں ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ ابھی ان دونوں کی شادی کو صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ شاید میری ماں سے یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا اور وہ دنیا سے پردہ کر گئی تھی۔ میری ماں کا جنازہ گیا تو میں رو رو کر بے حال ہو گئی۔ سب عورتیں مجھے چپ کروانے میں کمر بستہ تھی۔ بالآخر جب میں کسی طریقے سے بھی قابو میں نہ آئی تو انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے دروازہ بہت زور سے بجایا، مگر کسی نے بھی نہ کھولا۔ اس کمرے میں کھڑکی بھی تھی۔ میں کھڑکی سے کود کر گھر کی پچھلی گلی میں نکل آئی۔ مجھے قبرستان کا راستہ اچھے سے یاد تھا۔
بغیر کہیں رکے میں تیز تیز دوڑتے ہوئے قبرستان پہنچ گئی۔ وہاں اب اکا دکا لوگ تھے، باقی سب میری ماں کو دفن کر کے جا چکے تھے۔ میں وہیں چھپ کر ایک درخت کے نیچے کھڑی رہی کہ اگر ابھی وہاں گئی تو یہ سب لوگ مجھے واپس گھر لے جائیں گے، تو میں کھڑی ان کا انتظار کرتی رہی۔ پتہ نہیں اسی انتظار کرنے میں ہی کب اور کیسے میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ لوگ ابھی واپس نہیں گئے تھے، شاید میری چیخ سن کر وہ ادھر آ گئے تھے، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر موجود تھی اور میری سوتیلی ماں میرے قریب بیٹھی بڑی محبت سے میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا اور کہا، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، کون مجھے وہاں سے لے کر آیا ہے؟ ابھی اور اسی وقت مجھے وہاں چھوڑ کر آؤ۔ سوتیلی ماں کو میں چھوٹی امی بلاتی تھی۔ چھوٹی امی نے پوچھا، سندس کیا کر رہی تھی تم قبرستان میں، اور وہاں کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ میں نے چیخ کر کہا، اپنی ماں کے پاس گئی تھی۔ پھر کے بعد کی کہانی مجھے یاد نہیں تھی۔ میں بس درخت تلے کھڑی قبر تک جانے کا سوچ رہی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے کسی بات کا علم نہیں۔ چھوٹی امی نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی، وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا تھا تم درخت کے نیچے کھڑی چیخیں مار رہی ہو، پھر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں کیا دیکھا تھا گڑیا؟ میں چپ رہی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر دیکھا بھی تھا کچھ تو مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے گھر میں میرا خاص خیال رکھا جانے لگا، مجھے اکیلے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ گھر میں جس کونے میں بیٹھی ہوتی، چھوٹی امی آ کر میرے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے بہت الجھن ہوتی تو میں ابا سے شکایت کرتی، وہ غصے سے کہتے، یہ تمہاری بہتری کے لیے ہی ہے، بلا وجہ کا عذاب گلے پڑ گیا ہے۔ ابا نہایت غصے میں تھے۔ میں واپس آ گئی، پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا، رات کو سوتے سوتے میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اگلی روز چھوٹی امی بڑی محبت سے مجھ سے پوچھتی تھی، کیا ہوا تھا سندس، تم کیوں چیخ رہی تھی، ڈر گئی تھی کیا؟ اور میں حیرانی سے سوچتی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میں تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ چپ کر جاتی۔ ابا اکثر ہی اپنے کمرے میں چھوٹی امی پر چلا رہے ہوتے کہ یہ عذاب اچھا گلے پڑ گیا ہے، علاج کرواؤ اس کا۔ جب جب گھر واپس آیا کروں میرے سامنے مت آنے دیا کرو اسے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ نہیں ہوتا تو میں خود ہی اس کا کوئی بندوبست کر دیتا ہوں۔ میں سہم جاتی، مگر ابا مجھے پھر بھی بڑے برے نہیں لگتے تھے۔ ایسا لگتا اس سب میں چھوٹی امی کا ہی قصور ہے، وہی ابا کو بھڑکاتی ہے، اور ابا اونچا اونچا اسی کے کہنے پر بولتے ہیں۔ ایک روز دوپہر کو ابا گھر واپس آئے۔ اب چھوٹی امی ایسا کرتی کہ ابا کے آنے سے پہلے مجھے چھپا دیتی تھی۔ اس روز اچانک ہی ابا آ گئے۔ میں برآمدے میں بیٹھی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ابا نے مجھے کہا، یہاں سے چلی جاؤ، جب تک میں بیٹھا ہوں میرے سامنے نہ آنا۔ مجھے ابا کی یہ بات بہت بری لگی، میرا پورا جسم کانپنے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے کالے دھبے بننے لگے جو بالکل انسانوں کی مانند چل رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مگر میں نے چیخنا شروع کر دیا، کانوں پر ہاتھ رکھ کر حلق پھاڑ چیخیں مارنے لگی۔ یہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ میں نے اپنی چیخیں سنی تھی۔ کیفیت جو مجھ پر بیتی تھی ابھی تک صحیح سے یاد نہیں تھی، مگر وہ چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ چھوٹی امی مجھے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، مگر ابا نے وہیں پر روک دیا اور خود آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑ کر میرے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے چیخنا بند کر دیا اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ اس کے بعد جب بھی میری یہ کیفیت ہوتی، چھوٹی امی مجھے کمرے میں بند کر دیتی اور 1-2 دن بعد دروازہ کھول دیتی۔ تب تک میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوتی، خود ہی ہوش میں بھی آ جاتی تھی، مگر یہ سب کچھ میرے اندر نفرت بھر رہا تھا، میرے خود کے وجود سے نفرت۔ چھوٹی امی ابا سب سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ضرور ہوئی، مگر میرے حالات جوں کے تو ہی رہے۔ اب بھی چھوٹی امی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اب وہ طیبہ کو میرے ساتھ ساتھ رکھتی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں بہنوں میں سگے ستیلے کا کوئی فرق نہیں تھا۔ اس وقت میں 27 برس کی تھی جبکہ طیبہ 14 سال کی۔ ابا نے میرے بہت سے رشتے دیکھے تھے، مگر ان سب کے سامنے جاتے ہی میری حالت بگڑ جاتی تھی، جس کے پیش نظر وہ لوگ موقع پر ہی انکار کر جاتے تھے۔ اب ابا کے لیے میرا وجود اس گھر میں ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ چھوٹی امی کا رویہ بھی تبدیل ہو رہا تھا۔ انہیں طیبہ کی فکر تھی، کل کو اس کے رشتے آنے تھے جو میری وجہ سے تکمیل تک نہیں پہنچ سکنے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی، اور مجھے اس کا موقع بھی مل گیا۔ ایک دن ایسے ہی میری طبیعت بگڑ گئی تو چھوٹی امی نے کمرے میں بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں صحیح ہوئی تو اپنا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں پیک کر لیا۔
کیونکہ کھڑکی سے میں بآسانی بھاگ سکتی تھی، لیکن جیسے ہی بھاگنے لگی چھوٹی امی کمرے میں آ گئیں اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ شام سے پہلے پہلے میرا کمرہ بھی تبدیل ہو چکا تھا، جس میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ اس کے بعد زندگی عجیب و غریب ہو گئی۔ جب جب ابا گھر نہ ہوتے تو چھوٹی امی اپنے ساتھ مجھے درباروں پر لے جاتی، مگر وہاں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جب کوئی ایک آدھ دم کر کے پیسے بٹور لیتا۔ سب کہتے تھے مجھے سائے کی کسر ہے، مگر میں یہ بات نہیں مانتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں صرف برداشت نہیں کر سکتی، ذرا سی مجھ پر سختی آنے لگتی تو میں بے ہوش ہو جاتی اور اس صورتحال کا سامنا نہیں کر پاتی تھی۔ مگر سب محلے والے یہی کہتے تھے، اکثر تو چھوٹی امی کو مشورہ دیتی کہ طیبہ کو بھی سندس سے دور رکھا کرو، یہ نہ ہو کہ اس بیچاری پر بھی سایہ ہو جائے۔ خیر ایک روز رات کو میری حالت بگڑ گئی، بہت زیادہ، ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہمارے گھر کے باہر ایک فقیر آیا اور اونچی اونچی صدا لگا کر روٹی مانگنے لگا۔ یہاں میں بے چینی سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ باہر سے فقیر کی عجیب سی آواز بڑا خوفناک ماحول بنا رہی تھی۔ چھوٹی امی باہر کو لپکی اور فقیر سے کہنے لگی، بابا معاف کر دو، میری بچی کی حالت اچھی نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنا، ایسا کرو یہ پیسے رکھ لو، ابھی روٹی تو نہیں دے سکتی۔ فقیر نے بجائے پیسے لینے کے اپنی قمیض کے دامن سے ایک لمبا سا دھاگا نکال کر کہا، یہ بچی کی کلائی پر باندھ دینا، وہ چنگی ہو جائے گی، اور پیسے لے کر یہ جا وہ جا۔ امی نے ایسا ہی کیا اور اندر آتے ہی وہ دھاگا میری کلائی پر باندھ دیا۔ دھاگا بندھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو میں بالکل ٹھیک تھی۔ پھر کئی دن تک ایسا ہی ہوا کہ میری حالت نہ بگڑی۔ چھوٹی امی تو اس فقیر کو دعائیں دیتی تھی، میں کئی بار سوچتی اس دھاگے کو نکال دوں، پتہ نہیں مگر میرے اندر کوئی یہ کام کرنے کے لیے اکساتا تھا۔ لیکن یہ بات تھی کہ چھوٹی امی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، ہر وقت ان کی نگاہ میری کلائی پر جمی رہتی تھی۔ ایک مہینہ ہو گیا تھا اور میں بالکل ٹھیک تھی۔ اب بھی میرے لیے رشتے آتے تھے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک رشتہ دیکھنے والوں کو میں پسند آ گئی۔ وہ جلدی شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ میرے والدین کو اور کیا چاہیے تھا؟ ابا تو بس یہی چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ممکن ہو میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ چھوٹی امی نے اس رشتے کے متعلق ابا سے مشورہ کرنا چاہا تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ جیسا بھی رشتہ ہے اسے رخصت کرو، مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گئی، لیکن مجھے بہت برا لگا تھا۔ خیر میرا رشتہ پکا ہو گیا، مگر میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک تو میرے اندر ہی عجیب و غریب کیفیت، اوپر سے اپنی ماں کی ناکام شادی دیکھ کر میرا دل اگتا چکا تھا۔ بس یہی دماغ میں آتا کہ اگر شادی ہو گئی، میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو میری ماں کے ساتھ ہوا، شوہر سوتن لا کر سر پہ مسلط کر دے گا، اگر بچے ہوئے تو ان سے بھی نفرت کرے گا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں شادی کے بالکل بھی حق میں نہیں تھی۔ شادی کی رسمیں گھر میں شروع ہو چکی تھیں۔ چھوٹی امی بڑے اہتمام سے میرے لیے ڈھولک رکھواتی، جبکہ ابا کا ذہن تھا سادگی سے نکاح کر کے سندس کو بس رخصت کیا جائے۔ مگر یہاں وہ اپنی مرضی کر رہی تھی۔ جب جب وہ ڈھولک رکھتی تو میں سب کو بھیج دیتی کہ یہاں کوئی شادی نہیں ہو رہی، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی سب سے پہلے وہ میری کلائی پکڑ کر دیکھتی آیا کہ دھاگا موجود ہے یا نہیں، پھر دھاگا دیکھ کر تسلی کرتے ہوئے کمرے میں بند کر دیتی۔ اب ایسا ہی ہوتا تھا، ڈھولک رکھنے سے پہلے مجھے کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ میں بھی اب چپ رہنے لگی تھی، جو ہو رہا تھا دیکھتی جا رہی تھی۔ میری مہندی سے ایک دن پہلے چھوٹی امی نے ڈھول منگوا لیا۔ وہ سارے محلے میں مہندی کا کہلوا رہی تھی، مگر تبھی میری حالت بری ہونا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اپنی کلائی سے وہ دھاگا نوچ کر دور پھینک دیا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی پہلے کی طرح سنبھل بھی گئی تھی، مگر اب میرا دل ڈر رہا تھا۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا مگر میرے ارد گرد میں اس کی موجودگی محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ سونگھ بھی سکتی تھی۔ کبھی ایسا گمان ہوتا کہ سب میرا وہم ہے تو کبھی حقیقت بھی لگتا تھا۔ میری مہندی کا دن آ گیا تھا۔ چھوٹی امی میرے کپڑے لے کر کمرے میں آئی اور چونکتے ہوئے بولی، سندس کچھ چل رہا ہے، تمہیں بو نہیں آ رہی؟ میں نے نفی میں گردن ہلائی تو وہ پریشان ہو کر کمرے کا سامان کا جائزہ لینے لگی، مگر وہاں سارا کا سارا سامان بالکل ٹھیک تھا، کچھ بھی نہیں چل رہا تھا۔ میرے قریب آئیں، پھر رکی، دوبارہ سے ناک میرے قریب کی تو چونک گئی تھی۔ سندس یہ جلنے کی بو تم سے آ رہی ہے۔ میں تن سے مسکرا دی اور بولی، مجھ سے آتی تو مجھے بھی آنی چاہیے تھی، مگر وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ دوبارہ سے سونگا تو پھر بولی، تم سے ہی یہ بو اٹھ رہی ہے، تم نہا لو، شاید کچھ بہتر ہو جائے، پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے۔ اچانک ان کی نظر میری کلائی پر پڑی تو وہ مارے صدمے کے گھٹی گھٹی آواز میں بولی، وہ دھاگا کہاں ہے؟
मैंने उकता कर कहा, फेंक दिया, थक गई थी उस धागे का बोझ उठाकर। मगर उनके चेहरे पर मेरे लिए मलामत थी। वो अफसोस से बोली, तुम्हें वो नहीं उतारना चाहिए था। चलो जाओ, तुम नहा लो और मैं उधर धागा तलाश करती हूँ, यही कहीं पर होगा। मैंने चीख कर कहा, अम्मी आप जो कहेंगी मैं मान लूंगी, मगर मुझे शादी नहीं करनी। वो मेरी बात सुनकर प्यार से बोली, चंदा, हर लड़की को शादी करनी होती है। आज न सही लेकिन कल को तुम्हें साथी की जरूरत महसूस होगी। शादी करोगी तो तुम्हारा अपना घर होगा जहां तुम खुद कफील होगी। सुंदस खुदा गवाह है, मैंने कभी तुम्हें सौतेली बेटी नहीं समझा। अब भी बड़ा देखभाल कर फैसला किया है। गुड़िया मान जाओ, क्योंकि तुम्हारा इनकार तुम्हारे अब्बा भी गवारा नहीं करेंगे। मैं चुप कर गई और वो मेरे कमरे से चली गई। पीछे मैं अजीब शशोपंज का शिकार हो चुकी थी। मेरा जहन बदलने लगा था। हाँ, अगर शादी करनी है तो फिर क्यों तंग करूं। मैं वॉशरूम में गई तो सामने शीशा देखते ही मेरी अजीब सी कैफियत हो गई थी। शीशे में मेरा ही अक्स था, मगर वो बिल्कुल किसी दूसरे इंसान की मानिंद था। मेरे सामने शीशे में मौजूद सुंदस बोल रही थी और उसकी आवाज मुझे सुनाई भी दे रही थी। वो शदीद गुस्से में थी कि तुम ये शादी नहीं कर सकती, किसी सूरत भी ये शादी नहीं करोगी। तुम शादी के लिए बनी ही नहीं हो। अगर तुमने ये शादी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी असलियत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। अगर कोई तुमसे शादी करेगा तो वो मैं हूं और कोई नहीं। इतना सुनते ही मुझे शदीद किस्म का झटका लगा। मैंने बौखलाकर वापस शीशे में देखा तो वहां सिर्फ मेरा अक्स था। पहले जैसी गुस्से वाली सुंदस जो बातें कर रही थी वो गायब हो चुकी थी। एक पल को मुझे लगा कि ये जो कुछ भी हुआ हकीकत था, मगर दूसरे पल मैंने अपना सर झटक दिया कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे वहम हो रहा है। शादी को मैंने सर पर सवार कर लिया है। शादी करनी ही है। यहाँ रही तो अब्बा के अताब का निशाना बनती रहूंगी। शादी हो गई तो कम से कम माहौल तो बदलेगा। मेरा अपना घर होगा जहां मैं मुजरमों की तरह जिंदगी बसर नहीं करूंगी। ये सोचकर मैं पुरसुकून हो गई और उसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे पीछे से कोई बेचैन होकर गुजरा है। मगर अब वहां पर कोई नहीं था। भला वॉशरूम में कौन आएगा? मेरे पीछे ये सोचकर मैं नहाने लगी। कुछ देर बाद बाहर वापस आई तो मेरी तबीयत काफी हद तक हल्की फुल्की हो चुकी थी। सारी कसाफत धुल गई थी, मगर एक एहसास अभी तक था कि कोई हर वक्त मेरे साथ है। जैसे जैसे मेहंदी का वक्त करीब आता जा रहा था, ये एहसास भी बढ़ता जा रहा था। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा दुआ की कि काश मेरी ये शादी बखैर व आफियत से हो जाए, मुझे कोई दौरा ना पड़े और ना ही तबीयत खराब हो, वरना बहुत रुसवाई होगी मेरी सबके सामने। पार्लर वाली को अम्मी ने घर पर ही बुला लिया था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ सगों वाला ही रवैया रखा हुआ है, क्योंकि अब मुझे पता था मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगी। तभी मुझे उससे उनसियत और मोहब्बत महसूस हो रही थी। मैं तैयार होने के लिए बैठ गई तो पार्लर वाली ने बड़ी फुर्ती से 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा मेकअप कर दिया। अभी बाहर लोग इतने ज्यादा नहीं आए थे, सो मैं कमरे में ही बैठी थी। अम्मी मेरे लिए तेल का प्याला लेकर आई कि सुंदस ये अपने कमरे में रख लो, जब रस्म करने लगे तो यही तेल इस्तेमाल करना। बाहर बच्चे हैं तो कोई गलती से गिरा ना दे। साथ ही मेरा माथा चूमकर वो बाहर चली गई। मैं इस इंतजार में बैठी थी कि किस वक्त बाहर जाऊंगी। खैर वो वक्त भी आ गया। एक तरफ अम्मी थी और दूसरी तरफ से तैयबा मुझे थाम कर बाहर ले आई। बाहर बिठाकर जब मेहंदी की रस्म करने के लिए थाल मंगवाया गया तो तेल मेरे कमरे से उठाया गया। कोई बच्चा तेल लेकर आ गया था और टेबल पर रखकर चला गया। सबसे पहले छोटी अम्मी को राम करने के लिए मेरे साथ बिठाया गया। जब उन्होंने तेल की तरफ हाथ बढ़ाया तो वहीं रुक गया। वो हैरानी से कभी मेरी तरफ देखती तो कभी तेल की तरफ। मैंने उनकी निगाहों के ताकुब में तेल को देखा तो मैं भी दंग रह गई। उस तेल में खून के कतरे गिरे हुए थे। छोटी अम्मी ने किसी के भी देखने से पहले वो प्याला उठाकर मेरे करीब करते हुए पूछा, ये क्या गिराया है इसमें? मुझे तो खून लग रहा है। मैंने लाइल्मी का इजहार किया कि मैंने इसमें कुछ नहीं गिराया। आप जैसे रख कर गई थी वैसे ही पड़ा हुआ था। वो प्याला छोटी अम्मी ने मजीद करीब किया तो बेख्तियार हम दोनों को अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा, क्योंकि उसमें से जले हुए खून की बहुत तेज महक उठ रही थी। छोटी अम्मी चौंकती हुई वैसे ही स्टेज से नीचे उतर गई। मेहमानों ने हैरानगी से पूछा, क्या हुआ प्याले में? मगर छोटी अम्मी ने मुस्कुराते हुए संभाल लिया कि तेल की जगह कोई घी ले आया है, मैं अभी सरसों का तेल डालकर लाती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। मेरे सर में दर्द के शदीद धमाके होने लगे। अचानक ही चक्कर आने लगे। वहां कोई भी मेरी इस कैफियत से वाकिफ नहीं था। छोटी अम्मी वापस आई
تو ان کے چہرے کی رنگت بھی کافی بحال ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئیں، میں نے ان کے کان میں کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اچانک سے چکر آنے لگے ہیں، میرا جسم بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر میری کلائی زور سے تھام لی۔ سندس کی طبیعت ٹھیک نہیں، شاید بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، میں اسے تھوڑی دیر کمرے میں لے جاتی ہوں، پھر جیسے ہی ٹھیک ہوگی باہر لے آؤں گی۔ چھوٹی امی کے سانس خشک ہو چکے تھے۔ انہوں نے ڈگمگاتے لہجے میں کہا تو میری ہونے والی سانس آگے بڑھی اور بولی، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، یہ آج کل کی دلہنیں بہت نازک مزاج ہوتی ہیں، خیر شادی بیاہ پر ایسی طبیعت خراب ہو ہی جاتی ہے، اندر لے جاؤ، کل بس فریش ہونی چاہیے۔ چھوٹی امی نے مسکرا کر میری ہونے والی سانس کا شکریہ ادا کیا اور مجھے کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ پھر دھیرے سے پوچھنے لگی، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ میں بتا نہیں پا رہی تھی، صرف اتنا کہہ سکی کہ عجیب کیفیت ہو رہی ہے، جیسے میرے اندر کوئی مجھے ان سب رسموں کو کرنے سے منع کر رہا ہے۔ وہ سمجھ کر اسبات میں سر ہلا کر بولی، اچھا میں تمہارے لیے چائے کا کہہ کر آتی ہوں، یہی ہوں میں، پریشان نہ ہونا، طیبہ کو بٹھا دیتی ہوں تمہارے پاس، مگر میں نے منع کر دیا کہ وہ باہر انجوائے کر رہی ہوگی، بلا وجہ اسے تنگ نہ کرے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی اور میں نے آنکھیں موند لی۔ اب طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ جبکہ میں کمرے میں آئی تھی، ایک دم سے سکون رگو پے میں سرایت کر چکا تھا۔ مجھے اپنے سیدھے ہاتھ میں ہلکی ہلکی سی گدگدی محسوس ہوئی، میں نے نظر انداز کر دیا۔ دوبارہ پھر سے ٹھنڈا ٹھنڈا اوپر کچھ لگا تو میں نے بے دھیانی میں ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میرے اس ہاتھ کی ہتھیلی پوری مہندی سے ڈھانپی ہوئی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر دوسرا ہاتھ سامنے کیا تو اس پر بھی خوشبو والی گیلی مہندی سجی تھی۔ میرے تو حواس ہی معطل ہو گئے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا تنفس بہت تیز چل رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تو میں نے زور سے چیخنا چاہا مگر حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی دروازے میں سے چھوٹی امی آئیں، انہوں نے ہاتھ میں چائے تھام رکھی تھی۔ میری بدلتی رنگت کو دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، کیا ہوا ہے گڑیا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے کیا؟ میں نے ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کر دی تو وہ ایک نظر ہاتھ پر ڈال کر نہ سمجھی سے بولی، کیا ہوا ہے ہاتھوں کو؟ چھوٹی امی ابھی بھی حیران تھی، انہیں شاید میری مہندی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، امی یہ مہندی دیکھیں، پتہ نہیں کون لگا گیا ہے یہاں پر، میں سو رہی تھی۔ امی نے حیرانگی سے میرا ہاتھ دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ ان کے تاثرات بہت زیادہ عجیب تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ پھیرا اور عجیب سے انداز سے بولی، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ بالکل صاف ہے۔ میں نے عجیب سے انداز میں کہا، نہیں یہ دیکھیں، سارے ہاتھ پر تو مہندی لگی ہوئی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی کیا؟ امی نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور بولی، سو جاؤ سندس، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب مہمانوں کو بھیج کر میں ابھی تمہارے پاس آتی ہوں۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، امی نے مجھے مہندی کا بتایا ہی نہیں ہے۔ وہ باہر چلی گئی، میں حیرانی سے بس اپنی مہندی کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک سے جلنے کی شدید بو میرے حواسوں پر طاری ہو گئی اور دھیرے دھیرے کمرے میں موجود ہر پردے ہلنے لگے تھے، جبکہ نہ دروازہ کھلا تھا اور نہ ہی کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان موجود تھا۔ میں سہم گئی اور پیر سمیٹ کر بستر پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے شدید چکر آنے لگے۔ میں بستر سے اٹھی کہ باہر جا سکوں، مگر جیسے ہی پہلا قدم اٹھا کر زمین پر دیکھا تو زمین پر بھی میرے پیروں پر مہندی کی چھاپ تھی۔ یہ کون لگا کر گیا ہے مہندی؟ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو پورا سر تیل میں لتھڑا ہوا تھا۔ گال پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا تو ایک ہاتھ گال پر لگا کر آنکھوں کے سامنے کیا تو ہاتھ کی سوکھی مہندی پر گیلی ہلدی تھی۔ خوف کی ایک شدید لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے زور زور سے امی کو پکارتے ہوئے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ ابھی 1 منٹ ہی ہوا تھا، چھوٹی امی نے دروازہ کھول دیا۔ میں دروازہ کھلتے ہی ان کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یہ شکر تھا سب مہمان جا چکے تھے۔ باہر ہی ابا بھی کھڑے تھے، جو مجھے دیکھ کر برا سا منہ بناتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ طیبہ بھی سہمی کھڑی تھی۔ ابا کے جاتے ہی وہ اور امی مجھے اس کمرے سے باہر طیبہ کے کمرے میں لے آئیں۔ جلدی سے پانی لا کر پلایا اور امی نے مجھے پچکارتے ہوئے کہا، گڑیا کچھ نہیں ہوا، دیکھو تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے بلکتے ہوئے امی سے کہا، کسی نے میرے بالوں میں تیل بھی ڈال دیا ہے، گال پر ہلدی لگا دی، ہاتھوں پیروں پر مہندی لگا دی، یہ دیکھیں مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور جانے کون لگا گیا ہے۔ امی مسلسل میرے سر کو سہلا رہی تھی۔ میں ایسے ہی روتے روتے سو گئی۔ مجھے خواب آیا کہ بہت زیادہ روشنی ہے اور میرے سامنے ایک دیوار ہے،
جس پر روشنی کی وجہ سے میرا سایہ بہت گہرا بن رہا ہے۔ میں جیسے ہی دیوار کو دیکھتی ہوں تو وہاں ایک کی بجائے دو سائے بن جاتے ہیں۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا مگر میرے پیچھے کوئی نہیں تھا اور وہاں پر بالکل اکیلی تھی۔ پھر بھی دیوار پر میرے ساتھ جڑا ہوا ایک مرد کا سایہ تھا۔ میرا سانس دھیرے دھیرے بھاری ہونے لگا تو فوراً سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے ارد گرد دیکھا تو چھوٹی امی گہری نیند میں تھی۔ مجھے ان پر بہت زیادہ پیار آیا۔ سوتیلی ہونے کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، میرا ہر دم خیال رکھا تھا۔ میں بستر پر بیٹھی انہیں یک ٹک محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جب کوئی مرد میرے کان میں دھیرے سے بولا، میں بھی تمہیں ایسے ہی محبت سے دیکھتا ہوں جب تم گہری نیند میں ہوتی ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو وہ ہنوز پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں پر دیکھا تو مہندی اچھی طرح خشک ہو چکی تھی اور جگہ جگہ سے اتر بھی گئی تھی، جس کے نیچے سے گہرا سرخ رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس رنگلو کو دیکھا تو ایک مرتبہ پھر سے میرے کان میں سرگوشی ہوئی۔ میں نے منع کیا تھا نا، تم یہ شادی نہیں کرو گی، مگر تم بضد تھی تو میں نے اپنے نام کی مہندی لگا دی ہے۔ اب تیار رہنا مجھ سے شادی کے لیے۔ جیسے ہی یہ سرگوشی ختم ہوئی میں جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ حقیقت میں کوئی میرے کان کے قریب آ کر بول رہا ہے، بلکہ کسی خواب کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی، اب ڈر اور خوف بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں اندر سے خالی خالی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے سخت پیاس لگی تو میں بغیر چاپ کیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر پورے گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ ابا کے کمرے کی بتی جل رہی تھی، وہ شاید جاگ رہے تھے ابھی تک۔ امی اور طیبہ دونوں ہی سو رہی تھی۔ میں باہر آئی تو رات کی سیاہی کافی گہری ہو چکی تھی۔ میرے پیچھے صحن میں بلب کی طرف کمر تھی۔ اچانک سامنے کی دیوار پر نگاہ پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس دیوار پر ہو بہو میرے خواب جیسے دو سائے دکھائی دے رہے تھے۔ میں ایک دم آگے بڑھی تو ایک سایہ میرا تھا جبکہ دوسرا کسی مرد کا تھا اور وہ میرے ساتھ جڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ میں الٹے پیر پیچھے کمرے کی طرف بھاگی لیکن اینٹ سے میرا پیر بری طرح ٹکرا گیا اور میں اوندھے منہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ابا کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لگاتے دور کرسی پر بیٹھے خلا میں گھر رہے تھے۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر ابا نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور بے تاثر لہجے میں بولے، کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کیوں بار بار بے ہوش ہو جاتی ہو؟ کوئی پریشان کرتا ہے تمہیں کیا؟ میں نے ابا کو حیرانگی سے دیکھا۔ ایسا زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ابا نے مجھ سے براہ راست کوئی بات کی تھی یا اس سب کے متعلق پوچھا تھا۔ میں تو شوق میں آ گئی اور مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ابا نے پھر سے پوچھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو میں نے ہڑبڑا کر جواب دیا، بس بے ہوش ہو جاتی ہوں، بے چینی ہوتی ہے میرے اندر، اور اب یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں کوئی مہندی بھی لگا گیا ہے۔ ابا نے ایک نظر میرے ہاتھوں پر ڈالی، ان کے تاثرات بھی چھوٹی امی جیسے تھے، گویا پوچھ رہے ہوں کہاں ہے مہندی، مگر چپ رہے۔ پھر نرمی سے بولے، وہ دھاگا کہاں ہے جو فقیر نے دیا تھا تمہیں؟ یہ سن کر میری آنکھوں میں بے اختیار پانی بھر آیا۔ یعنی جتنا میں ابا کو اپنی جانب سے بے خبر سمجھتی تھی ایسا نہیں تھا۔ ابا کو میری ہر بات کی خبر تھی، انہوں نے میری خالی کلائی دیکھ لی تھی۔ میں چپ رہی۔ وہ نرمی سے بولے، یہیں سو جاؤ، میں باہر جا رہا ہوں، صبح واپس آؤں گا اور کل تمہاری بارات بھی ہے، تو پریشان نہ ہونا، آج کا فنکشن بھی تمہاری ماں نے ختم کروا دیا تھا، سمجھ رہی ہو نا؟ چلو آرام کرو۔ نرمی سے کہتے ہوئے ابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میری طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئے۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا، ایسا ابا نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ میں باقی ساری رات جاگتی رہی، بار بار یہی منظر میری نگاہوں کے سامنے گھومتا رہا۔ فجر کا وقت ہو گیا، تقریباً میں ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی جب کھلی آنکھوں سے میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں دلہن بنی ہوئی ہوں، بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، لال جوڑا موتیوں سے سجا ہوا ہے۔ پھر اچانک کہیں سے اڑتا ہوا شعلہ آتا ہے اور میرے لال جوڑے کو اپنی لپیٹ میں لے کر سب کچھ جلا دیتا ہے۔ وہاں دھواں بھر جاتا ہے، ساتھ ہی میں کھانسنے لگی تو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا منظر ایک دم سے چھٹ گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ سب لوگ جو بات کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے، ورنہ اس طرح عجیب و غریب خواب، پھر میرے ہاتھوں پر مہندی اور میرے کان کے قریب مردانہ سرگوشی، یہ سب واضح کر رہے تھے کہ کوئی تو ایسا ہے جو نہیں چاہتا میری یہاں پر تو کیا کہیں اور بھی شادی ہو۔ اگر میں یہ شادی ہی نہ کروں تو شاید جتنی اذیت سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے یہ سب نہ دیکھنا پڑے۔ یہ سوچ کر میں جیسے فارغ ہوئی تب ایک نئی سرگوشی تھی جو دھیرے دھیرے میرے کانوں میں اتر رہی تھی، تمہارا فیصلہ سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے،
مجھے امید ہے تم اپنی بات پر ضرور قائم رہو گی۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی اذیت نہیں دوں گا۔ میں نے دہل کر پھر نگاہ دوڑائی، مگر ابا کے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ میں لیٹ گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ جو بات باقی سب کہتے ہیں اس میں کسی قسم کا بھی شک نہیں، ضرور مجھ پر کسی سائے کی کسر ہے جو میری شادی نہیں ہونے دے رہا۔ کاش وہ دھاگا نہ پھینکتی میں۔ اب مجھے اس دھاگے کا سوچ سوچ کر دکھ ہو رہا تھا۔ میری باقی پوری رات آنکھوں میں ہی گئی اور ایسا لگ رہا تھا دوسری چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا مسلسل مجھ پر نگاہیں جمائے ہوئے ہے۔ اسی رات میں نے ایک اور فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اب یہ جو کوئی بھی ہے میں اس سے نہیں ڈروں گی۔ اگلے روز میری شادی تھی۔ امی مجھے پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی اور ہلکان ہو چکی تھی۔ بالآخر ابا کے کمرے میں لیٹے دیکھ کر انہوں نے حیرانگی سے مجھے پوچھا، یہاں کیا کر رہی ہو اور ابا کہاں ہیں تمہارے؟ انہوں نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ چلو نہا لو چل کر۔ پھر میں نے پارلر والی کو گھر پر بلا لیا ہے، وہ تمہارا میک اپ کر دے گی۔ میں نے چھوٹی امی کا ہاتھ تھام کر انہیں بالکل اپنے مقابل بٹھا لیا اور یاست بھرے لہجے میں گویا ہوئی کہ نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ان کے چہرے کی رنگت پھک ہو چکی تھی۔ وہ دبا دبا احتجاجی انداز میں گویا ہوئی، یہ کیا کھیل شروع کیا ہے تم نے سندس؟ کبھی شادی کرنی ہے تو کبھی شادی نہیں کرنی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ آج تمہاری بارات ہے اور ابھی کچھ دیر میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ ایسے عین موقع پر انکار کر کے کیوں اپنے باپ کی پگڑی اچھال رہی ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا، امی میں سب کچھ سمجھتی ہوں اور یہ بھی سمجھ چکی ہوں کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ اس سے گوارا نہیں کہ میں شادی کروں۔ مجھے لگتا ہے اگر میں نے شادی کر لی تو سب کے ساتھ وہ بہت برا کرے گا، اس لیے میں اپنے عذاب میں باقی سب کو نہیں کھینچنا چاہتی۔ چھوٹی امی نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلاسا دیا اور اپنے ساتھ لگا کر بولی، میں تمہاری تکلیف سمجھ رہی ہوں گڑیا، مگر یہ شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ بات کا بعد میں دیکھا جائے گا، سب تمہارے پاک پر تھو تھو کریں گے۔ چلو اٹھو جا کر نہا لو، مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے، اور پارلر والی بھی آ رہی ہے۔ میں سمجھ گئی تھی یہ لوگ میری شادی ہر صورت کروا کر ہی رہیں گے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں نہانے چلی گئی۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، اب اگر کوئی نقصان ہوا تو میں اس کی ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جاؤں گی۔ دل ہی دل میں تانے بانے بندی میں نہا کر باہر آ گئی۔ تب تک پارلر والی بھی آ چکی تھی۔ اس نے مجھے کرسی پر بٹھا کر میرا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اسے میک اپ کرتے ہوئے بمشکل 1 منٹ ہی گزرا ہوگا جب وہ کرا کر پیچھے ہوئی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے سامنے کر دیا، ساتھ ہی وہ دور سے چیخ مار رہی تھی۔ اس کا ہاتھ مڑا پڑا تھا جیسے اس پر بری طرح سے موچ آ گئی ہو۔ اس کی چیخ سن کر امی بھی آ گئی اور پوچھنے پر میں نے بتایا، منع کیا تھا نا، اب اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، امی ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائے۔ انہوں نے مجھے چپ کروا کر لڑکی کے ہاتھ پر تیل کی مالش کر دی، جبکہ میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کچھ برا ہونے والا ہے، ایسا برا جس کی بھرپائی ممکن نہیں۔ بار بار میں دلہن کے جوڑے میں جلتی میری شبیہ میرے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے امی کو دوبارہ سمجھایا۔ اب کی مرتبہ وہ سختی سے بولی، سندس، یہ شادی ہوگی، ہر حال میں ہوگی، اس لیے دوبارہ تمہارے منہ سے میں نہ کے الفاظ نہ سنوں، سمجھ رہی ہو نا تم؟ میں چپ کر گئی۔ پارلر والی ہماری باتیں سن چکی تھی، برا بھلا کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، ساتھ اتنا کہنا نہ بھولی کہ جس مخلوق کے ساتھ تم لوگ مقابلہ کر رہے ہو وہ کبھی بھی اس لڑکی کو بسنے نہیں دے گی۔ اگر شادی کرنی ہے تو پہلے اس کا بھاری پن ختم کروا، ورنہ ایسے تو تمہاری لڑکی برباد ہوگی اور کچھ نہیں۔ امی دھیرے سے بولی، بہت علاج کروایا ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑا، مگر پارلر والی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنا سامان سمیٹ کر وہ چلتی بنی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو وہ نگاہ جھگا کر باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں بارات بھی آ چکی تھی۔ میں ویسے ہی منہ دھو کر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی ابا اور امی دونوں آئے کہ وہ لوگ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے دل ملا کر ابا کو دیکھا تو وہ بھی نگاہیں جھکا گئے۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، میری وجہ سے طیبہ کے لیے مشکل ہونی تھی۔ بس مجھے ان دونوں سے ایک ہی شکوہ تھا، کم سے کم رخصت کر رہے تھے تو اتنے بوجھ کے ساتھ تو رخصت نہ کرتے، تھوڑا بہت علاج ہی کروا دیتے تاکہ میں اپنی باقی کی زندگی سکون سے گزار سکتی، ڈرتے ہوئے تو نہ گزارتی۔ خیر، نکاح کے لیے میں نے اسبات پہ سر ہلا دیا۔ امی مجھ پر دوپٹہ ڈال کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آئے اور نکاح کی رضامندی پوچھی۔ میں ہاں کرنے میں ڈر رہی تھی
لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے ہی نکاح ہوا میں نے گردن گھما کر ارد گرد دیکھا، آیا سب صحیح ہے یا کچھ ہوا تو نہیں، مگر وہاں سب کچھ ٹھیک تھا، ہر شے اپنے ٹھکانے پر تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ایک دم سے میرے دل سے بہت سارا بوجھ ہٹ گیا۔ امی بھی میرا ماتھا چوم کر بولی، دیکھو سب کچھ صحیح ہو گیا ہے، تم بلا وجہ گھبرا رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، آگے بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، تم اپنے گھر میں بہت سکھی رہو گی۔ میں مسکرا دی، واقعی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مجھے ذرا سی بھی بے چینی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی دل کی دھڑکن پر کوئی فرق پڑا تھا۔ باراتیوں نے کھانا کھانے کے بعد جلدی جلدی مچا دی، مگر میں تیار نہیں ہوئی تھی۔ امی نے آگے بڑھ کر بس میرے ہونٹوں پر لپسٹک لگا دیا اور اگلے کچھ ہی دیر میں میری رخصتی ہو گئی۔ طیبہ بہت رو رہی تھی، مجھے حقیقتاً ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے سگے ہوں، سوتیلے نہیں۔ ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں مطمئن تھی، مگر اتنی زیادہ نہیں۔ بار بار یہی دھڑکا لگ رہا تھا کہ راستے میں کچھ نہ ہو جائے، کہیں آگ نہ بھڑک اٹھے، جیسے خواب میں دیکھا تھا۔ پورے راستے دل کانپتا رہا، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہاں سے مکمل خاموشی تھی۔ اب مجھے اچنبھا ہونے لگا، میں کافی پریشان ہو گئی۔ آیا کہ وہ سرگوشیاں حقیقت بھی تھی یا محض میں اپنے وہم کی وجہ سے کہہ رہی تھی؟ میں نے اپنے ساتھ بیٹھی نند کے آگے اپنے ہاتھ کر دیے۔ مجھے ان ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بڑا نکھرا نکھرا اور گہرا سا دکھائی دے رہا تھا، مگر امی کہہ رہی تھی میرے ہاتھوں پر کوئی مہندی نہیں لگی۔ اب یہ سب کچھ وہم تھا یا حقیقت؟ اسی کی تفریق کے لیے میں نے اپنے ہاتھ نند کے آگے کیے تو وہ حیرانی سے بولی، ارے بھابھی، آپ نے مہندی کیوں نہیں لگائی؟ آپ تو دلہن ہیں۔ یہ سن کر میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ یعنی یہ سب کچھ میرا وہم ہے اور میں دماغی مریض ہوں، مجھ پر کوئی سایہ نہیں۔ نند مزید کہہ رہی تھی کہ اگر کسی کو مہندی لگانی نہیں آتی تھی تو کم سے کم ٹکی بنا لیتی آپ خود، وہ بھی نہیں تھا تو ہاتھ پورے رنگ لیتی۔ اب کیسی سونی سونی دلہن لگ رہی ہیں، ایسا کریں گے گھر جاتے ہی میں آپ کے ہاتھوں پر ٹکی لگا دوں گی۔ ویسے آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔ اور نہ جانے کیا کچھ کہی جا رہی تھی، جبکہ میرے دماغ میں مسلسل گھنٹیاں بج رہی تھی۔ میں نے کسی کو کہتے سنا تھا کہ جب سے سندس کی ماں مری ہے دماغی توازن کھو چکی ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، مگر امی کہتی تھی تم پر کوئی اثر ہے جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اثر وثر نہیں ہے، یہ میری بیماری ہے جسے میری ماں نے اثر کا رنگ دے کر سب سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں عجیب مخمسے میں پھنس چکی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں سے کوئی روشنی نہیں مل رہی تھی۔ خیر میرا سسرال آ گیا تو سب نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ میں مکمل طور پر خاموش تھی، کیونکہ اچانک سے آپ کو احساس ہو کہ آپ پاگل ہیں تو سوائے خاموشی کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ ساری رسومات کرنے کے بعد مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ نند نے حسب وعدہ میرے ہاتھوں پیروں پر مہندی لگا دی، جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو اپنے ہاتھوں پر صرف گہرا نارنجی رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ مہندی کے ساتھ ساتھ اس نے میرا میک اپ بھی کر دیا اور اس کے ہاتھ کو بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے بھی یقین کر لیا کہ یہ سب میرا وہم ہے، واقعی میں بیمار ہوں۔ میں زیادہ کچھ نہیں، تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت مرد تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب بستر پر بیٹھا اس نے ہلکی سی چیخ ماری۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ میں ہکا بکا یہ سب دیکھتی جا رہی تھی۔ آگ میرے شوہر سے ہوتی ہوئی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ میری رنگت اڑ چکی تھی اور حلق سے ایک آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جب باہر لوگوں نے آگ بھڑکتی دیکھی تو اچانک سے میرے دوپٹے کے کونے کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں پورے قد سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ مجھے بہت معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے پاس کھڑی چھوٹی امی سے اپنے شوہر کا پوچھا تو وہ روتے ہوئے بس بولی، وہ اب ہم میں نہیں رہا۔ یہ سن کر میرے تاثرات برف سے ہو گئے۔ یعنی میں بیمار نہیں، واقعی سائے کثر تھی اور وہی ہوا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ آگ کی لپٹیں، میرا دلہن والا لباس، وہ سرگوشیاں میرا وہم نہیں تھی۔ یہ مہندی جو مجھے نظر آتی تھی یہ بھی وہم نہیں، میرا سب کچھ حقیقت ہے۔ میں نے چھوٹی امی کو دیکھا تو وہ مجھے گلے لگا کر بولی، گڑیا پریشان مت ہو، ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ اور اسی وقت میرے کان کے قریب پہلے سنسناہٹ ہوئی، پھر ایک ہلکی سی سرگوشی، اپنے گھر والوں سے کہو میرے معاملے سے دور رہیں۔
میں تمہیں تب تک کوئی تکلیف نہیں دوں گا جب تک تم میری بن کے رہو گی۔ جو ہم دونوں کے درمیان آئے گا میں اس کا بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ میں نے چونک کر گردن موڑی تو ہسپتال کے کمرے کی کھڑکی سے مجھے ایک سایہ دور جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔